وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال الله تبارك وتعالى في شأن عبده الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت کا کرم ہے، جس کے فضل و کرم سے، جس کی توفیق سے آج چہتا ماہ رمضان المبارک کا جمعہ ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور رہا تو انشاءاللہ ایک اور جمعہ مل سکتا ہے۔ انشاءاللہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک اور جمعہ عطا فرمائے۔ اگر نہیں ملا تو پھر یہی ہمارا جمعۃ الوداع ہے۔ اور جیسے ہم جانتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، آخری 10 راتیں ہیں، جن میں سے کچھ راتیں گزر گئی اور کچھ ہی راتیں باقی ہیں۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، اور مسجد نبوی میں جو خطبے کے مقام ہوتے ہیں وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا۔ پہلا قدم رکھا اور فرمایا آمین۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری سیڑھی چڑھی، پھر فرمایا آمین۔ پھر تیسرا قدم رکھا، تیسری سیڑھی چڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا آمین۔ صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 3 مرتبہ آمین 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 فرمایا، اس کی کیا حکمت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی میرے پاس جبرائیل امین سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے جو سید الملائکہ ہیں، آپ نے 3 اشخاص پر بددعا کی، 3 لوگوں پر آپ نے بددعا کی، اور ایک فرشتے کا بددعا دینا اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر آمین کہنا سوچنے والی بات ہے۔ وہ آخر کون سی بددعائیں ہیں، کس کے لیے ہے، کون لوگ اس سے مراد ہیں؟ صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کون؟ حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم 3 اشخاص ایسے ہیں جن پر سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے بددعا کی اور میں نے کہا آمین۔ پہلا وہ شخص ہے، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص ہلاک ہو، برباد ہو جو اپنے والدین کو پائے اور اپنے والدین کو راضی نہ کرے۔ میں نے کہا آمین۔ جن کے والدین حیات نہیں ہے ان سے پوچھے کہ والدین کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ والدین کی رخصتی پر جو غم ہوتا ہے وہ زندگی کا سب سے افسردگی غمناک دن ہوتا ہے۔ زندگی کا جن کے والدین زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت کے ساتھ عمر میں دراز عطا فرمائے، اور جن کے والدین رخصت ہو چکے ہیں اللہ انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اگر ہم اپنے والدین کو راضی نہیں کر سکے تو اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہو؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو اف تک نہ کہو، اور جب بات کرو تو اپنے کام سے نرم کر کے بات کرو، جھکا کے بات کرو۔ والدین کیسا یہ کوئی اسکول میں نہیں پڑھایا جائے گا،
کوئی دنیا کے مذہب کی کتاب میں یہ تعلیم نہیں ہے، قرآن مجید میں تعلیم ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کہ والدین سے بات کر رہا ہے تو کیسے بات کرنا ہے، اپنے کانوں کو نرم کر کے جھکا کے بات، بڑی آواز سے بات نہیں کرنا والدین کے ساتھ، یہ آداب ہے۔ جبریل امین نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہلاک ہو، برباد ہو جو اپنے والدین کو باہر راضی نہ کر لے۔ حضور نے فرمایا آمین۔ جبریل السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص بھی ہلاک ہو، برباد ہو جو آپ کا نام نامی سنے اور آپ کا درود پاک پڑھے، درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ جب کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں گے تو ہم کو درود شریف پڑھنا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ درود شریف ہے۔ فرمایا ہلاک ہو، برباد ہو وہ شخص، حضور نے فرمایا آمین۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو شخص میرا نام سنے اور درود پاک نہ پڑھے وہ شخص بخیل ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پھر جبریل السلام نے فرمایا یا رسول اللہ، جب تیسری چھڑی کھڑے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جبریل السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو، برباد ہو وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ رمضان المبارک جیسا عظمت والا مہینہ عطا کرے اور وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش و مغفرت نہ کروا لے۔ میں نے کہا آمین۔ خوش نصیب شخص تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بہت خوبصورت سی زندگی عطا فرمائی تھی، ایک اور رمضان اس کی زندگی عطا فرمایا تھا، لیکن اس نے توبہ کر کے استغفار کر کے اپنی ندامت کا احساس کرتے ہوئے اپنے رب سے راضی نہیں کر لیا، اپنے رب کو راضی نہیں کیا، وہ ہلاک ہوتا ہے، برباد ہوتا ہے۔ جبریل امین بدعا دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو محترم سامعین کرام، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب آخری ایام ہے، اللہ نے چاہا تو ایک اور جمعہ حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ عرض کرنا یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایک مکمل سورہ ہے جس کا نام ہے سورۃ القدر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو قدر والی رات میں نازل فرمایا، قدر والی رات۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے، قدر والی رات کیا ہے، اس کی کیا عظمت ہے؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہی نے اس کا جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے اگر ہم کیلکولیٹ کریں گے تو تقریباً 83 سال کی عمر ہوتی، یعنی کہ لیلۃ القدر میں اگر آپ جگ کر تھوڑی دیر عبادت بھی کر لیے یا ایک لمحہ بھی عبادت کی ہے تو یہ 83 ایئرز 83 سال عبادت کرنے کے برابر ہے۔ اندازہ لگائیے، یہ تو ایک مثال ہے اللہ تعالیٰ جو کیا، اس سے کئی زیادہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس سے کئی زیادہ بڑھ کر ہے، اس سے کئی زیادہ گنا وہ قیمتی رات جس میں قرآن مجید نازل ہوئی۔ وہ رات کو یہ عظمت اور فضیلت اس لیے حاصل ہوئی کیونکہ اس رات قرآن مجید نازل ہوئی، اس کی برکت ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، اس رات کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، والروح، اور روح الامین یعنی سیدنا جبرائیل علیہ السلام وہ بھی نازل ہوتے ہیں، سید الملائکہ یعنی کہ فرشتوں کا جھرمٹ زمین پر پھیل جاتا ہے، نازل ہوتا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے یہ سارے فرشتے زمین پر پھیل جاتے ہیں۔ اس رات، وہ رات سکینت والی رات ہے، بابرکت والی رات ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سلامتی ہے، فجر کے وقت تک سلامتی ہے مومنین کے لیے جو لوگ اللہ سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، مشغول رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ محترم سامعین کرام، یہ رات کون سی ہے؟
بہت سارے فقہا کے نزدیک یہ سمجھا جا رہا ہے کہ 27ویں شب لیلۃ القدر ہے، اس پر دلائل ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 27ویں شب لیلۃ القدر کی ہے، لیکن صرف 27ویں شب لیلۃ القدر نہیں ہے، کیونکہ جب آپ احادیث کی کتب کا مطالعہ کریں گے تو بہت سارے دلائل ملتے ہیں۔ جتنے 27ویں شب کے دلائل موجود ہیں، ایسے ہی 21ویں شب، 23ویں شب، 25، 27 اور 29 یہ تمام راتوں کے دلائل موجود ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی رات لیلۃ القدر کی ہو سکتی ہے۔ میں 2-4 احادیث بیان کر دیتا ہوں، وقت کم ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا مسجد نبوی۔ لیلۃ القدر کی تلاش میں پہلے 10 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا، لیکن حضور کو لیلۃ القدر نہیں ملی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے عشرے میں پورے 10 دن اعتکاف فرمایا۔ اتنے میں فرشتہ نازل ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس رات کو تلاش کر رہے ہیں وہ پہلے 10 دن نہیں ہے، پہلے عشر میں نہیں ہے، دوسرے عشر میں نہیں ہے، وہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں ہے۔ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صحابہ کرام نے اعلان فرمایا، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے صحیح بخاری میں کہ جب رمضان مبارک کا آخری عشرہ آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے، تیار ہو جاتے، پریپریشن۔ ویسے تو ہر رات تہجد پڑھتے اور تراویح کا اہتمام کرتے، قیام اللیل، یہ ساری چیزیں تھیں، لیکن اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی اٹھا کہ اٹھو، آخری ایام ہے، اٹھ جاؤ، رات کا وقت ہے، جلدی اٹھ جاؤ، لیلۃ القدر کا ہے۔ اپنے گھر والوں کو اٹھاتے، اپنی ازواج کو اٹھاتے، اہل بیت کو اٹھاتے، خود بھی صبح سحر تک عبادت فرماتے، گھر والوں کو اٹھاتے، ترغیب دلاتے۔ محترم سامعین کرام، ایک حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ لیلۃ القدر ہے اور میری پیشانی پر کچی مٹی جو ہوتی ہے اس کے آثار ہے، یعنی کہ جس رات لیلۃ القدر ہوگی اس رات میری پیشانی پر مٹی ہوگی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ایک رات ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام اللیل میں موجود تھے، بارش ہوئی مسجد نبوی میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو اس سجدے کی وجہ سے اپنی پیشانی پر مٹی کے آثار، کچی مٹی جیسا ہوتی اس کے آثار نظر آئے، اور وہ شب 21ویں شب تھی، 21۔ اب اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر کب آتی ہے، اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ہر سال لیلۃ القدر بدلتی، یہ اللہ کی مرضی ہے، کیونکہ احادیث سے یہی ثابت ہے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سال 21ویں سال فرمائے، ایک صحابی آئے، دور دراز سے آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنگل میں رہتا ہوں، ریموٹ ایریاز جیسے ہوتے دور دور، انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ میں بہت دور رہتا ہوں شہر سے، مجھے ایک رات بتا دیجیے جس میں جگ کر عبادت کر سکوں، خوب جم کر عبادت کر سکوں۔ لیلۃ القدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 23ویں شب اعتکاف کرو۔ جو حضرات معتکفین ہیں، اعتکاف میں ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کی خاص قربت میں ہے، ان سے گزارش ہے کہ امت مسلمہ کی دعا کی، بہت خوش نصیبی کی بات ہے، اعتکاف کرے کو اللہ تعالیٰ نصیب نہیں دیتا۔ آپ حضرات دعا کریے، میرے لیے بھی دعا کریے، سارے امت مسلمان سب کے لیے دعا کریں، امن و امان کے لیے، رحمت کے لیے، مغفرت کے لیے دعا فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 23ویں شب اعتکاف کرو۔ پھر ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال ارشاد فرمایا کہ جب رمضان مبارک کے 7 دن باقی رہیں تو لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ ایک حدیث مبارکہ میں آیا جب رمضان مبارک کے 5 دن باقی رہیں تو لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ ایک صحابی رسول قسم کھا کر کہتے ہیں کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر 27ویں شب، اور انہوں نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا۔ تو یہ مختلف دلائل ہیں، کبھی 21 کے دلائل ہے، 23 کے دلائل ہے، 25 کے، 27 کے، 29 کے۔ لیلۃ القدر کبھی بھی ہو سکتا ہے، کبھی بھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اللہ کا فضل ہو گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ پورا سال تلاش کرو
تلاش کرتے تھے. اگر فرماتا اللہ پاک کے پورا رمضان تلاش کرو تو بھی مشکل ہوتی. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, اس کا کرم ہے کہ اللہ نے فرما دیا کہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں تلاش کرو, وہ بھی تاخرہ 5 رات. آسان ہو گیا, کتنا آسان ہو. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل, حضور کی رحمت ہے. خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طفیل اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر ہمارے لیے آسان. تو محترم سامعین کرام, لیلۃ القدر کی رات, یہ رات خوب عبادت کیجیے, توبہ کیجیے, استغفار کیجیے. جیسے ہم رمضان مبارک گزارنا چاہیے تھا ویسا نہیں گزار سکتے. ہمارے روزے ایسے نہیں ہیں, اس قابل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے. ہماری عبادات, ہماری نمازیں, ہمارے روزے, ہمارے صدقات, خیرات, حسنات اس قابل نہیں ہے. ہم ایسی عبادت نہیں کر سکتے جیسے کرنے کا شرمندگی کے ساتھ, افسردگی کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کا وقت, آنسو بہانے کا وقت ہے. ایسا حضور نے دعا فرمائی اس شخص کے لیے, ہلاک ہو, برباد ہو وہ شخص. جبرائیل علیہ السلام نے دعا فرمائی, جو شخص رمضان مبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ جس کو عطا کرے اور وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش اور مغفرت کرتا ہے. بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی عظمت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو رمضان مبارک کا پھر سے مہینہ عطا فرمایا. اسی طریقے سے ایک مرتبہ یہ ہوا کہ 2 اشخاص تھے, کوئی جھگڑ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں تم کو لیلۃ القدر کے رات کا بتانے آیا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے تم 2 لوگوں کے جھگڑنے کی وجہ سے وہ بات سے اٹھا دی, معافی کر دی. لہٰذا اب تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو. لہٰذا وقت ہو چکا ہے, ہمیں چاہیے کہ لیلۃ القدر کی تلاش کریں اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعا فرمائیے. میری بھی دعا فرمائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے حسنات کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.